علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء، جس میں ہم علماء اسلام، علماء اہل سنت کی سیرت پر اور ان کی زندگی کے روشن پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کی سعادت پاتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم ملک پاکستان کی ایک عظیم شخصیت کا ذکر خیر سنیں گے، جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تدریس یعنی کہ پڑھانے کے ذریعے اور بالخصوص اپنے فتاوی جات کے ذریعے دین متین اور مسلک اہل سنت کی بڑی خدمت کی ہے، اور تاریخ میں آپ کا نام سر فہرست علماء اسلام میں اور بالخصوص پاکستان کے علماء اور فقہاء میں شمار کیا جاتا ہے، اور وہ ایسی شخصیت ہیں جن کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ایک خلیفہ سے بھی نسبت اور ارادت حاصل ہے۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا فیضان بھی ان تک طریقت کے اعتبار سے پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے علوم و عرفان سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ وہ شخصیت ایسی ہیں جنہیں علم فقہ اور فتویٰ کی دنیا میں فقیہ اعظم کا لقب دیا جاتا ہے۔ میری مراد حضرت فقیہ اعظم مولانا ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، عموماً ان کا اتنا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن علمی دنیا سے وابستہ لوگ ان کی شخصیت سے، ان کی خدمات سے واقف ہیں۔ یہ ایک فتاویٰ کے مصنف بھی ہیں، اور اس فتاویٰ کا نام ہے فتاویٰ نوریہ۔ تقریباً 6 جلدوں پر مشتمل ان کا یہ فتاویٰ ہے، اور اس میں انتہائی تحقیق کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرعی مسائل کی تحقیق فرمائی ہے اور ان کو بیان فرمایا ہے۔ مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ابتدائی تعارف کیا ہے وہ سنتے ہیں۔ چنانچہ شمع علم و عرفان، محدث دوراں، فقیہ اعظم ابو الخیر مفتی محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 16 رجب المرجب سن 1332 سن ہجری بمطابق 10 جون 1914 کو اوکاڑا یعنی کہ پنجاب کے ایک شہر میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ ایک علمی گھرانے سے، مذہبی گھرانے سے وابستہ تھے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی دینی تعلیم کی ابتدا بھی اپنے والد گرامی سے کی، یعنی والد گرامی نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت فرمائی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت مولانا ابو النور محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ابو الخیر حضرت مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر دیگر علماء اور بزرگوں کی سیرت پر گویا کہ عمل کرتے ہوئے اپنے ملک کے مختلف علاقوں کا سفر اختیار کیا، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کئی علماء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دی، اور پھر بالآخر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں موجود اہل سنت کی ایک عظیم درس گاہ میں پہنچے، جہاں پر اس وقت کے علماء اہل سنت میں سے 2 عظیم بزرگ موجود تھے، جن سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکتساب فیض کیا، یعنی درس نظامی اور علوم دینیہ کی جو کتابیں تھیں، جو سلیبس تھا، اس کو پڑھا۔ چنانچہ مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں تحریر کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علوم عقلیہ اور نقلیہ کی تحصیل کے بعد، یعنی مروجہ علوم کو حاصل کرنے کے بعد، لاہور میں ایک عظیم اہل سنت کی درس گاہ میں پہنچے، ایک جامعہ میں پہنچے، جہاں پر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سید محمد دیدار علی شاہ الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، اور مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس نظامی کا جو آخری لیول ہوتا ہے، آخری درجہ ہوتا ہے، جس کو دورۃ الحدیث کہا جاتا ہے، جس میں بالخصوص صحاح ستہ اور ان میں بھی سر فہرست بخاری شریف کا درس ہوتا ہے، تو مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دورہ حدیث شریف حضرت ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کیا، اور اس طرح آپ نے گویا کہ درس نظامی کے علوم کی اس مقام پر آ کر تکمیل کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابو الخیر مفتی
नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दरस निज़ामी के बाद भी उलूम दीनिया से वाबस्तगी को बरकरार रखा और आप इल्म दीन हासिल करते रहे और दीनी खिदमात भी बजा लाते रहे। उस वक्त के जो उलमाए अहले सुन्नत थे और बिलखुसूस आपके जो मशाइख और आपके जो असातिज़ा थे, उन्होंने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की सलाहियतों को देखते हुए आपको बड़े प्यारे प्यारे अलकाबात से भी नवाजा है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के चंद अलकाबात की तफसील सुनते हैं कि कितने बड़े बड़े उलमा ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को कैसे शानदार टाइटल्स दिए हैं। चुनाचे मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के टाइटल्स के हवाले से आपकी सीरत में ये तहरीर किया गया कि आपके उस्ताद गिरामी हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अबुल बरकात मौलाना सैयद अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को फ़कीह ज़मा यानी अपने ज़माने का फ़कीह, बहुत बड़ा मुफ्ती, मुहद्दिसे दौरान यानी अपने वक्त के बहुत बड़े इल्म हदीस के माहिर, ये अलकाबात दिए, फ़कीह ज़मा, मुहद्दिसे दौरान। इसी तरह अबुल हसनात सैयद मौलाना मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को यानी मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फ़कीह आज़म का टाइटल दिया कि ये अपने वक्त के बहुत बड़े फ़कीह हैं, इल्म फ़िक़्ह में महारत रखने वाले हैं। और इसके साथ साथ शेखुल कुरान हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को आयतुम मिन आयातिल्लाह करार दिया, यानी मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है? ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए इनकी किस्मत पर कि इन्होंने इल्म दीन हासिल किया और दीन मतीन की और इस्लाम की ऐसी खिदमत की कि वक्त के बड़े बड़े उलमा ने आपको ऐसे अजीम टाइटल से नवाजा। मदनी चैनल के नाजरीन, मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मामूली सतह के आलिम नहीं थे, बल्कि दरस निज़ामी के बाद भी आपका उलूम की तरफ एक रग़बत का मामला था और इल्म दीन सीखना सिखाना आपके शब रोज़ का वजीफ़ा था। लिहाजा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को जामिउल उलूम भी कहा जाता है, यानी दर्जनों उलूम ऐसे हैं जिनमें मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बड़ा रसूख और महारत हासिल थी। चुनाचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत में यह तहरीर किया गया कि तकरीबन 50 उलूम ऐसे हैं जिनमें मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को महारत हासिल थी, और कई उलूम तो ऐसे हैं जिन पर आपने बाकायदा किताबें रसाइल तहरीर किए हैं, आपकी तहकीकात मौजूद हैं, और आपके फतावा जात का एक मजमुआ है जो तकरीबन 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है, फतावा नूरिया। इसको पढ़ा जाए तो फिर अहले इल्म समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबुल खैर मुफ्ती मोहम्मद नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कैसे उलूम व इरफान का जामे बनाया था। तो आपकी तहकीकात, आपकी तहरीरात और आपकी दीनी और तदरीसी खिदमात को देखा जाए तो वाक़यतन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जामिउल उलूम बनाया था, यानी कई उलूम पर आपको महारत और इमामत का दर्जा अता फरमाया था। मदनी चैनल के नाजरीन, उलमाए किराम की सीरत और मिजाज में ये भी चीज़ पाई जाती है कि वो इल्म दीन पढ़ने के बाद मज़ीद पढ़ाते भी हैं। हमें भी चाहिए कि हम कोई बात सीखते हैं, कोई इल्म पढ़ते हैं तो उसको आगे डिलीवर करें अपने घर वालों, अपने फैमिली के साथ और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी उसको शेयर करें। लेकिन बाकायदा दरस निज़ामी करना और फिर दरस निज़ामी करवाना यानी आलिम बनकर आलिम बनाना, ये सादतमंदों का हिस्सा होता है। अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाए। तो दीगर उलमाए किराम की तरह मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी दरस निज़ामी मुकम्मल करने के बाद तदरीस के शोबे को अपनाया और आपने अरसा दराज तक मुख्तलिफ किस्म के उलूम व फ़नून पर तदरीस की, और बिला मुबालगा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के सैकड़ों शागिर्द हैं। अबुल खैर मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से आपकी सीरत में तहरीर किया गया कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुसलसल 50 साल तक कुरान, हदीस और दीगर उलूम व फ़नून का दर्स दिया और पाबंदी के साथ असबाक पढ़ाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये कहना और सुनना आसान है, लेकिन इनकी इस्तिकामत के कुर्बान जाएं कि इन्होंने तकरीबन 50 साल तक यानी अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा इल्म दीन पढ़ाने में सर्फ किया, और कई उलूम पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को महारत थी। बाद औक़ात इंसान जब अपने घर पर होता है, अपने शहर में होता है, इकामत पजीर होता है, तो फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन जब इंसान सफ़र इख्तियार करता है तो सफ़र में कई ज़रूरी चीज़ें भी इंसान छोड़ देता है या उसको मजबूरन छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अज़मत के कुर्बान कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को इल्म दीन पढ़ाने से ऐसी मोहब्बत थी कि सफ़र की हालत में भी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह दर्स व तदरीस यानी इल्म दीन पढ़ाने का
موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور سفر کی حالت میں بھی آپ تدریس فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ تدریس کا آپ کو بڑا شوق تھا، حتیٰ کہ جب کبھی حرمین شریفین یعنی مکہ مدینہ آپ کی حاضری ہوتی تو اس حاضری کے موقع پر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ یعنی مکہ مدینے میں بھی آپ گویا کہ لوگوں کو علوم دینیہ سے آراستہ فرماتے اور علم دین کی شمع کو فروزاں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک لقب ہے محدث عرب و عجم، یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان میں عجم میں رہ کر بھی علوم دینیہ کی شمع کو مزید فروزاں کرتے ہیں، اور جب عرب کی سرزمین پر جاتے ہیں تو وہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بھی مسجد درس اور اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جب سفر کی حالت ہوتی ہے یعنی کہ گویا کہ مدنی قافلے کا سفر ہوتا ہے یا بیرون ملک مبلغین نیکی کی دعوت کے لیے جاتے ہیں تو انہیں بھی بزرگوں کی اس ادا کو ادا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ سفر کی حالت میں بھی علم دین سیکھنا سکھانا نصیب ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم و عرفان کے جامع تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک پیر و مرشد کی تلاش تھی کہ ایک اچھے رہبر ہوں کہ جو طریقت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے بھی میری تربیت کریں۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پیری مریدی کی طرف آتا ہے تو پیر صاحب کی طرف سے، مرشد کی طرف سے بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے اوراد عطا کیے جاتے ہیں اور اس میں کافی وقت بھی انسان کا صرف ہوتا ہے۔ تو چونکہ مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس و تدریس سے تعلق رکھنے والی شخصیت تھے، یعنی پڑھنا پڑھانا آپ کا مشغلہ تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے ایسے پیر ملے کہ جو جامع شریعت و طریقت ہوں، یعنی علوم دینیہ کی طرف بھی ان کی خاص رغبت ہو اور میرے ان کاموں میں کوئی تعطل نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ چنانچہ مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گویا کہ قسمت کا ستارہ جاگا اور ایک مرتبہ لاہور شہر میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ اور شاگرد صدر الافاضل مفسر قرآن مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی سعادت ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اپنی خلافت اور کئی سلسلوں کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ تو یوں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا فیضان صدر الافاضل کے واسطے سے مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے کہ طریقت کے اعتبار سے مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد کے مرید ہیں، کہ جس طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا فیضان صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے ذریعے حاصل کیا، تو بالکل اسی طرح مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فیضان اعلیٰ حضرت صدر الافاضل کے واسطے سے پایا۔ جب صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلسلہ بیعت میں داخل کیا، یعنی اپنا مرید بنایا، تو صدر الافاضل نے مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا، مولانا آپ کا وظیفہ درس و تدریس ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ صدر الافاضل بھی بہت بڑے استاذ تھے، آپ بھی درس و تدریس کا سلسلہ فرمایا کرتے تھے اور علم دین کی اہمیت اور درس و تدریس کی ضرورت سے آپ واقف تھے، لہٰذا صدر الافاضل نے بھی اپنے شاگرد کو یہی ارشاد فرمایا کہ آپ کا طریقت کے اعتبار سے بھی گویا کہ وظیفہ یہی ہے کہ آپ درس و تدریس کو اپنائیں، یعنی علم دین سکھانے کے عمل کو جاری رکھیں۔ چنانچہ مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر تا عمر اس وظیفے کو گویا کہ اپنے اس پیر کی نصیحت کو قبول کیا اور ساری زندگی آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بیعت کا سلسلہ ہو جاتا ہے تو مرید کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کا ظاہری طور پر قرب پائے اور ان کے ذریعے تزکیہ نفس کرے، یعنی اپنے باطن کی اصلاح کرے۔ مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کے قربان آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی یہ سعادت میسر آئی کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دے کر گویا کہ ظاہری قربت اور صحبت پا کر اپنا تزکیہ نفس کیا، اور باطنی علوم اور باطنی اور روحانی معاملات میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید ترقی کی۔ چنانچہ فقیہ اعظم مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک 1361 سن ہجری کی تعطیلات یعنی چھٹیوں میں مراد آباد شہر پہنچے، جہاں پر صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے، اور وہاں پر حضرت صدر الافاضل سید محمد
نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے راہ طریقت اور سلوک کی راہوں کو طے فرمایا۔ چنانچہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد رشید کا گویا کہ تزکیہ نفس بھی کیا، مزید برکتوں سے نوازا اور انہیں مختلف احادیث کی سندیں بھی عطا فرمائیں اور مختلف وظائف بھی عطا فرمائے۔ تو یوں براہ راست اپنے شیخ کی صحبت پانے والے ہیں مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت امتزاج ہے کہ صدر الافاضل نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی براہ راست صحبت پائی، اعلیٰ حضرت سے تربیت حاصل کی، اور پھر اعلیٰ حضرت کے تربیت یافتہ صدر الافاضل مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت فرماتے ہیں۔ تو صرف ایک واسطے سے، اور واسطہ بھی کتنا مضبوط ہے، جو آل رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل ہیں، تو اتنے مضبوط، شاندار اور بابرکت واسطے کے ساتھ نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیضان نصیب ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم فقہ اور فن افتاء میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور آپ اپنے وقت کے ایک شاندار مفتی اور فقیہ تھے۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ کسی مفتی صاحب کے پاس شرعی مسائل کو حل کروانے کے لیے عوام رجوع کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو الخیر مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم فقہ میں اور رسم افتاء اور فن افتاء میں وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کے وقت کے بڑے بڑے علماء اور محققین اور مفتیان کرام بھی شرعی معاملات میں جہاں پیچیدگی ہوتی، مسئلہ حل نہ ہوتا، تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ تو یوں مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف مرجع عوام نہیں تھے، بلکہ مرجع عوام کے ساتھ ساتھ مرجع العلماء تھے، کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے مصنفین، محققین، مدرسین اور مفتیان کرام نے بھی مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور اپنے مسائل حل کروائے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر صلاحیتوں کو اور آپ کے اوصاف کو دیکھا جائے تو ایک مفتی میں جن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے، وہ بنیادی صلاحیتیں جو ایک مفتی کی ذات میں پایا جانا ضروری ہیں، اور وہ اوصاف جو ایک مفتی کی شخصیت کو نکھارتے ہیں اور اس کو مقبول عوام بھی بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفات مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات میں جمع فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی، اخلاص اور للہیت کا یہ عالم تھا۔ فتویٰ تحریر کرنے پر اجرت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ للہیت عطا فرمائی، وہ اخلاص اور دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائی کہ آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں فتاویٰ دیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی بھی فتوے پر 1 روپیہ نہ لیا۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے، اور آپ کا ایک خلوص والا معاملہ ہے کہ فتویٰ نویسی جس میں آپ تحقیق بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی ایک مقام پر تحریر کرتے ہیں کہ جب کوئی استفتاء آتا ہے، یعنی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، تو اس معاملے میں معتبر کتابوں کا مطالعہ کر کے اور تحقیق کے ساتھ، محنت کے ساتھ پھر اس کا جواب تحریر کرتا ہوں۔ یعنی سرسری طور پر یہ معاملہ نہ ہوتا، اور فتاویٰ نوریہ جو آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، اس کو پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس تحقیق کے ساتھ اور کس طرح دلائل کو ذکر کرنے کے ساتھ شرعی مسائل کا حل پیش کیا کرتے تھے۔ تو اتنی محنت کرنے کے ساتھ، جس میں آپ کا وقت بھی صرف ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خلوص عطا فرمایا کہ آپ فتویٰ نویسی پر، یعنی فتویٰ لکھنے پر اجرت نہ لیا کرتے تھے۔ اور یہی شان اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بھی بیان کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی فتاویٰ رضویہ شریف میں جا بجا اس بات کو ذکر کیا ہے کہ فقیر کے ہاں فتویٰ لکھنے پر اجرت نہیں لی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ اخلاص نصیب فرمائے کہ دین کا کام ہو، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا کام ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہم اللہ رسول کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، تو اگر ضرورت نہ ہو، حاجت نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو ہمیں فی سبیل اللہ یہ دین کے کام کرنے چاہیے۔ جہاں اجرت لینا جائز بھی ہے، تو اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہاں اجرت نہ لیں گے، تو انشاءاللہ اس کام کی ایک خصوصی برکت ہوگی، اور انشاءاللہ وہ خصوصی برکت دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نفع کا باعث ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شاعری کا ذوق بھی عطا فرمایا تھا۔ یعنی آپ ایک بہت بڑے مدرس بھی تھے، ایک بہت بڑے مفتی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شاعر بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذوق عطا فرمایا کہ آپ کے دل میں جو محبت رسول کی کیفیات پیدا ہوتی تھی، تو ان کیفیات، ان احساسات اور ان جذبات کو مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعار کا جامہ پہناتے تھے، اور اشعار کی صورت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں
مدح سرائی کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر اشعار کو دیکھا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اکثر کلام فارسی زبان میں موجود ہے۔ فارسی میں آپ نے شاعری کی ہے اور اس کے علاوہ عربی زبان، اردو زبان اور پنجابی زبان میں بھی آپ کے اشعار موجود ہیں۔ آپ کے کچھ نعتیہ کلاموں کا دیوان بھی موجود ہے جس کو نعمائے بخشش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں مفتی نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام موجود ہیں۔ اگر عشق رسول کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے مفتی نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عشق رسول اور محبت مدینہ سے سرشار کیا تھا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے شاگرد رشید صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی چونکہ ایک خاص تربیت تھی، ایک ارادت کا، روحانیت کا سلسلہ تھا، تو اعلیٰ حضرت اور آپ کے شاگردوں میں، خلفاء میں جو عشق رسول کی ایک محبت کا جذبہ تھا اور عشق رسول کا ایک ولولہ تھا، تو وہ بھی مفتی نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منتقل ہوا۔ اور بلا مبالغہ اگر آپ کی تحریرات کو، آپ کے مزاج کو، آپ کے شب و روز کے معاملات کو دیکھا جائے تو یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول کے ایک درجے پر فائز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فنا فی حب المدینہ میں آپ کا مقام تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیار پاک ہے مدینہ منورہ، جس سے ہر عاشق ہی کو محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر مفتی نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو محبت مدینہ عطا فرمائی تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتوں میں، آپ کی تحریرات میں ذکر مدینہ ہوا کرتا تھا۔ مدینہ کی حاضری کے لیے آپ کا دل بے تاب رہتا تھا اور بے چین رہتا تھا، کثرت سے آپ ذکر مدینہ کیا کرتے تھے۔ اور ذکر مدینہ کیوں نہ کیا جائے کہ اس ذکر مدینہ سے ایک عاشق رسول کے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس شے کو بیان کیا ہے کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے وابستہ چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے، تو چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرکز محبت ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ایک علامت علماء کرام نے یہ ذکر کی ہے کہ آپ کے شہر سے، مدینہ منورہ سے بھی محبت کی جائے۔ اور جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ انسان کو جس شے سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو چونکہ بندہ مومن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی ہے اور مدینہ شریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دیار ہے، آپ کا شہر ہے، تو مدینے سے محبت ہونا یہ محبت مصطفیٰ کی ایک علامت ہے۔ اور انسان کو جب محبت ہوگی تو اس حدیث پاک میں بیان کردہ محبت کے اصول کے مطابق ذکر مدینہ کثرت سے ہوگا۔ شاعر نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ ذکر مدینہ کیجئے کثرت سے صبح و شام، ذکر مدینہ کیجئے کثرت سے صبح و شام، ذکر مدینہ کرنے میں راحت جگر کی ہے، ذکر مدینہ کرنے میں راحت جگر کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو محبت مدینہ سے ایک خاص حصہ عطا فرمایا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رسول سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ والوں سے محبت کی جائے، ان کی بارگاہوں میں حاضری دی جائے۔ اگر بزرگان دین ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہیں تو براہ راست ان کا دیدار کیا جائے، ان سے اکتساب فیض کیا جائے، اور جو بزرگان دین، علماء مبین اور اولیاء کرام اپنے مزارات میں تشریف لے گئے تو ممکنہ صورت میں ان کے مزارات پر حاضری دی جائے۔ اور یہ اسلاف کا، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی یہ سوچ دی جاتی ہے کہ جب اسلامی بھائی کسی علاقے میں مدنی قافلے کی صورت میں سفر کرتے ہیں، کسی شہر میں جاتے ہیں، علاقے اور خطے میں جاتے ہیں، اور وہاں جو علماء اہل سنت موجود ہوتے ہیں تو ان کی بارگاہوں میں بھی اسلامی بھائی حاضری پیش کرتے ہیں، اور وہاں پر جن اولیاء کرام کے، علماء کرام کے مزارات ہوتے ہیں تو ممکنہ صورت میں مدنی قافلے کے شرکاء وہاں پر حاضریاں دے کر اکتساب فیض کرتے ہیں۔ مفتی نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت اور مزاج کو دیکھا جائے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری دینے کا ایک خاص ذوق رکھتے تھے۔ فقیہ اعظم مفتی نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ جب 1399 ہجری میں عراق اور شام کے رستے سے مدینہ منورہ حاضری دینے کے لیے روانہ ہوئے تو وہاں سے آپ نے بغداد معلیٰ اور مختلف علاقوں کا سفر بھی کیا، اور وہاں پر موجود علماء کرام اور صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور کئی صحابہ کرام اور کئی انبیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں تحریر کیا گیا کہ جب آپ عراق اور شام کے رستے سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو رستے میں بغداد شریف، کربلا، نجف اشرف، کوفہ، بصرہ، دمشق،
حلب اور اس کے علاوہ کئی مختلف شہروں کا آپ نے سفر اختیار کیا اور وہاں پر جو بزرگان دین کے، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، ائمہ کرام کے مزارات تھے وہاں پر حاضری دی۔ تو ہمیں بھی بزرگان دین سے اکتساب فیض کرنے کے لیے، روحانی برکتیں لینے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری دینی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع شریعت یعنی شریعت کے احکام کی پاسداری اور پابندی کرنے کے حوالے سے بھی مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک خاص شرف عطا فرمایا تھا کہ آپ شریعت کے بڑے متبع تھے، پیروی کرنے والے تھے، عبادت اور ریاضت کی طرف آپ کا بڑا میلان تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اسپیشلٹی آپ کی سیرت میں تعریر کی گئی کہ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد جو کہ امتیوں کے لیے نفل ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرض تھی، تو مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کے بھی پابند تھے۔ اور یہ پابندی کب سے ہے؟ علماء ذکر کرتے ہیں، آپ کے معاصرین، آپ کے ساتھی بھی ذکر کرتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی ہی سے مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ سعادت حاصل تھی، یہ شرف حاصل تھا کہ آپ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کے پابند تھے، اور آپ کے جو مریدین، آپ کے تلامذہ اور آپ سے وابستہ افراد تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقتاً فوقتاً انہیں بھی نماز تہجد کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک اچھا مصنف بھی بنایا تھا۔ آپ کی کئی کتابیں، کئی رسائل، کئی مقالہ جات موجود ہیں، اور آپ کی تمام تر تصانیف میں سر فہرست اور نمایاں جو تصنیف ہے اسے فتاوی نوریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تقریباً 6 جلدوں میں موجود یہ اردو زبان میں ایک شاندار فتاوی ہے جس میں فقہ حنفی کے مسائل کی تنقیح اور تحقیق کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت نصیب فرمائے۔ فقیہ اعظم مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پرملال 1 رجب 1403 ہجری بمطابق 15 اپریل 1983 کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے والی شخصیت بھی اپنے وقت کی بڑی قداور شخصیت ہے، بڑی روحانی شخصیت ہے۔ چنانچہ مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا مرحلہ ہوا تو نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے حوالے سے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ غزالی زماں راضی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الفقہا یعنی فقہائے کرام کے امام سرخیل سیدی فقیہ اعظم کے وصال سے پورا ملک یتیم ہو گیا، ہم سب یتیم ہو گئے، علم و تقوی دفن ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو دین متین کے لیے خدمات تھیں اور اہل سنت اور اہل اسلام اور اہل پاکستان کے لیے آپ کے وجود کی جو برکت اور اہمیت تھی، اس کو گویا کہ اجاگر کرنے کے لیے غزالی زماں نے اتنا رکت بھرا جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیہ اعظم مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو علوم و عرفان کا خصوصی فیض ان کو عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سیکھتے ہیں اسے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب